السلام علیکم، پاکستانی اکانومی واچ کے لیٹسٹ ایڈیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں عمران سلطان۔ ظاہر ہے کہ ملک میں اس وقت جو ہم پولیٹیکل ٹرموائل دیکھ رہے ہیں اسی کی وجہ سے وہ ٹریگر کر رہا ہے آپ کی اکنامک انسٹیبلٹی کو، اور جتنی بھی چیزیں آپ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ چیزیں خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس وقت ملک میں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ معاشی عدم استحکام کو ٹریگر کر رہا ہے اور گیلپ سروے کے مطابق تقریباً 88% کاروباری یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ڈائریکشن جو ہے اس وقت حکومت کی وہ صحیح سمت میں نہیں ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کی کال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ارلی الیکشن کے بعد ایک فیئر آف انون یا ایک انسرٹنٹی سی جو ہے اس وقت وہ ختم ہو جائے گی اور پھر صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہوں گی۔ لیکن موجودہ حکومت ظاہر ہے کہ جب یہ حکومت آئی تھی اور اس وقت ان کو بہت بیڈ پیچ ملا تھا آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے، وہ برج کرنا تھا، آئی ایم ایف پروگرام کو ریٹین کرنا تھا، اور اس پروگرام میں جانے کے لیے جتنے بھی بھاری پتھر اس وقت نون لیگ اور اتحادی جماعتوں نے اٹھائے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب الیکشن میں جانے کے لیے دو چیزیں ہیں کہ اگر 1 سال بعد یا 10 مہینے بعد بھی الیکشن ہوتے ہیں تو حکومت کو جو کرنا ہے کہ عوام کو ہر حالت میں ریلیف دینا ہے اپنے پالیسیز کے اندر، تاکہ وہ اپنے ووٹ بینک کو بچائیں، اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو بچائیں۔ لیکن آئی ایم ایف پروگرام کے انڈر ایسا نظر نہیں آ رہا، ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ جناب یہ جو سال ہے یا یہ جو بجٹ ہوگا وہ کوئی الیکشن کا بجٹ مانا جائے گا یا الیکشن کی بات ہوگی۔ دوسری چیز، پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو پیس اور مومنٹم لے کر چل رہی ہے پورے 6-8 مہینے یا 10 مہینے تک اس کو برقرار رکھنا کافی مشکل ہوگا۔ تو دونوں وقت سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی ارض پاکستان، ریاست پاکستان اس وقت کتنی بڑی قیمت ادا کر رہی ہے معاشی اعتبار سے؟ دیکھیں، میرے اپنے خیال میں کہ اگر آپ ڈیولپنگ کنٹریز کو دیکھیں تو ڈیولپنگ کنٹریز کا سب سے بڑا المیہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ جو ہیں یا تو پازیٹیولی اسٹرانگ ہوتے ہیں یا نیگیٹیولی انفلوئنس ہوتے ہیں۔ پاکستان کا سارا نظام مالیات سے لے کر، نظام گورننس سے لے کے، جوڈیشل سسٹم سے لے کے، پولیسنگ سسٹم سے لے کے، ایگزیکٹو کا سارا نظام جو ہے وہ ایک انڈر پریشر اور انڈر انفلوئنس رہتا ہے، جس کے لیے میرا خیال ہے کہ شاید ایک ہی ذریعہ ہے جو اس ڈیولپنگ میٹرکس کو ٹھیک کر سکتا ہے، وہ ہے پولیٹیکل استحکام اور ایک اچھی حکومت۔ وہ حکومت جو یعنی عوام کے ویل بینگ میں کچھ کر سکے، کچھ ڈیلیور کر سکے۔ نہیں، لیکن جبار صاحب اس کی تعریف مزید بتائیے گا کے اعتبار سے وہ اس کی عکاس ہوتی ہیں ان کے چارٹر آف، آپ سمجھ لیں کہ ان کے جو پارٹی مینیفیسٹو کے اندر ہے، لیکن ڈبے سے نکل کے، بیلٹ باکس سے نکل کے جب وہ حکومت بناتے ہیں تو حکومت کی ترجیحات الگ ہو جاتی ہے، اپوزیشن کی ترجیحات الگ ہو جاتی ہیں۔ یہ اس طرح کی سیاسی جماعتیں یا سیاسی کلچر ہم لائیں گے کہاں سے؟ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ اگر پاکستان کو ہم اس نظر سے دیکھیں کہ 148 میں سے 138 کے اوپر رول آف لا میں کھڑا ہے، تو اس کو ہم اس طرح کنکلوڈ کریں کہ پورا سسٹم جو ہے وہ ڈسمنٹلڈ ہے۔ پورا سسٹم بطور کل، بڑے احتیاط سے میں باتیں کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو اور مجھے جو ہے وہ کسی ڈر و خوف کے بغیر باتیں بھی کرنی چاہیے۔ پورے سسٹم کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے سر۔ سارا سسٹم جو ہے وہ ایک مافیا بن چکا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان جب فیصلہ دیتے ہیں اور سسیلین مافیا کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، اب کچھ چند روز پہلے میں نے آئی جی پولیس کو ایک نجی ٹی وی کے ایک اینکر سے بات کرتے ہوئے دیکھا، جس کو میں آدھے منٹ میں بیان کرتا ہوں کہ اینکر صاحب، پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو جو ایگزیکٹو گورننس ہے، جس کو ہم اکثر پی ایس، سی ایس پی، ڈی ایم جی اسران کہتے ہیں،
وہ بھی مافیا ہے. یہ پورا سسٹم مافیا ہے. آپ کیا میرے اندر تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں آپ کو کچھ بتاؤں؟ جب ملک میں ایک آئی جی رینک کے آدمی جو صوبوں میں اور اسلام آباد کا آئی جی رہ چکا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر نام بھی لے لیں تو کوئی غلط بات نہیں ہے، چودھری یعقوب کی میں بات کر رہا ہوں، چند روز پہلے میں باتیں کہیں. اب ہم واپس آتے ہیں کہ اگر یہی صورتحال ہے کہ پاکستان میں پروفیسر حسن اقبال کے ہاں ایک میٹنگ ہو رہی تھی، بات صرف ایک چیز کی تھی کہ آخر پاکستان میں میانمار کے کمپیریزن میں ایف بی آئی کیوں کم آ رہی ہے، تو میں نے یہ کہا کہ سر اس کا سوال تو پوچھیں بی او آئی سے، اس کا سوال پوچھیں ایف بی آر سے کہ کیا آپ کے یہاں بزنس انوائرمنٹ اتنی کنڈیوسو ہے، کس لحاظ سے، فسکل لحاظ سے اور فیسیلیٹیشن کے لحاظ سے، کہ لوگ جو ہے باہر سے پیسے لا کر یہاں انویسٹ کریں. ہمالیہ سے بہت اونچی، شہد سے بہت میٹھی، ساگروں سے نیچے والی ہمارے دوستوں کو ماں سوائے ان پاور پروجیکٹ لگانے کے اور ہمارے پر $34 بلین کا ایک قرضہ چڑھانے کے، جس کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکمنٹ کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اپوزیشن اس کو قرضہ کہہ رہی ہے. یہ قرضہ نہیں ہے، سرمایہ کاری ہے. اگر یہ سرمایہ کاری ہوتی تو بیجنگ سے واپسی پہ 100 ارب روپے پاور سیکٹر کے حوالے سے سی پیک کے آئی پی پیز کو کیوں دیے جاتے؟ میرے اپنے خیال میں ہمیں تھوڑا سا ریئلسٹک ہونے کی ضرورت ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سرمایہ کاری کے نام پہ ایک ڈیٹ ٹریپ کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں. اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسٹیٹ سیکرٹری نے which was reported over there and also آپ ہی کے اس جو ہے اپنا الیکٹرانک میڈیا کے اخبار میں بھی میں نے پڑھا کہ امریکن سیکرٹری اسٹیٹ نے بلاول بھٹو زرداری کو یہ کہا کہ دیکھیں جی آپ آئیں ہم سے کچھ فنڈس لینے کے لیے فلڈ ریلیف میں، آپ جائیں چائنا سے بھی بات کریں جنہوں نے $34 ارب کا ڈیٹ آپ کے اوپر جنریٹ کیا ہے. کچھ میرا خیال ہے کہ وہاں سے بھی دوستی کے حوالے تو اس میں تو ہم بہت سے بہت کر رہے ہیں، تو وہ جناب ری شیڈیول ہو رہا ہے اور تو کچھ نہیں ہو رہا اس میں. دیکھیں نا وہ ایک رولنگ اوور ہو رہا ہے، مگر اس کے علاوہ بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کہیں کہ کیا اس کو ہم ایک پروڈینشل، ریئلسٹک اور فار ٹائم ٹو کم ایک انویسٹمنٹ کہیں گے، جس میں ہمارا ایچ آر بھی جو ہے وہ بھی ایک قسم کا ٹیکنیکلی ٹرین ہو رہا ہے، وہ بھی ایک قسم کا جو ہے اس آئندہ پروجیکٹس کی حوالے سے مقامی طور پہ کوئی اسپیئر پارٹس کی اور ضرورت کی دستیابی کو ممکن بنا سکے گا. یا ہم نے بڑے خواب دیکھے تھے سر، سی پیک کے حوالے سے بڑے خواب دیکھے تھے کہ جناب ایک انڈسٹریز کا جال بچ جائے گا، پھر اس کے بعد اسکل لیبر جو ہے ان کے لیے بہت سارے ارینجمنٹس ہوں گے. اکا دکا جگہوں پہ تو ہو رہے ہیں، لیکن یا تو سی پیک پروجیکٹ جو ہے اسی کو بیک برنر پر رکھ دیا گیا. پچھلی حکومت میں کافی چیزیں تھیں، اب ہو سکتا ہے کہ حکومت جو اس کو آگے لے کے چل رہی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر جس چیز کو ہم بہت زیادہ انویسٹمنٹ کہہ رہے ہیں وہ صرف ایک ہی پروجیکٹ کے اندر یا ایک ہی سیکٹر کے اندر کیوں ہے، اور پھر دوسرا اس کی وجہ سے ہم ڈیٹ ٹریپ کے اندر کیوں پھنستے جا رہے ہیں، ہمارے قرضے جو ہے ان ڈالر ٹرم کیوں بڑھتے جا رہے ہیں. عمران، میں اب پاور سسٹم کے حوالے سے چونکہ آپ بات کو چھیڑ رہے ہیں کہ آخر ایک ہی سیکٹر میں کیوں، اگر تھوڑی دیر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ شہد سے میٹھی دوستی ہمیں کیا اس قسم کے پروجیکٹ دیتی کہ آج کراچی میں ریزیڈینشل 1000+ یونٹ پہ 71 روپے گراس فی یونٹ جو ہے کے الیکٹرک چارج کر رہی ہے. آج آپ لوگوں کو کے الیکٹرک کے کہنے پہ یا دوسرے کے الیکٹرک کے علاوہ دوسرے بھی یہاں پہ مفادات ہیں، وہ نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے ابھی تک ایشو کھڑا کر کے بیٹھی ہیں. آج جو ہے وہ ہماری ڈی ایچ اے وہ بھی بیچ میں آ جاتی ہے کہ اسٹرکچر کیوں کھڑا کیا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ سروسنگ ہو رہی ہے ایک ویسٹڈ گروپ کی. اب تھوڑی دیر کے لیے میں کہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں غلط ہے. مفتاح اسماعیل، مجھے یہ بتائیں کہ مفتاح اسماعیل کی کلپیں آپ نے ضرور دیکھی ہوں گی. مفتاح اسماعیل جو ہے ابھی اسکول کے علاوہ آرٹس کاؤنسل وغیرہ میں نے سنا، آپ ہی کے بزنس ریکارڈر میں یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہم نے پڑھی کہ وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں صرف 1% آف دا 1% جو ایلیٹ ہے جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ اس فیصلہ سازی کا ایک حصہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کے حالت کو اس نے اس طریقے سے بیان کیا جیسے لگتا ہے کہ وہ داس کیپٹل کا حامی ہو،
जैसे लगता है वो कार्ल मार्क्स। नहीं, तो फिर ये जब निकलते हैं सड़कों पर, लोगों को निकलते हैं और कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, चाहे वो खान साहब हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, या जरदारी साहब हो, या बिलावल हो, ताकत का सरचश्मा आवाम है, तो आवाम इस हद तक बेवकूफ है फिर? मेरे अपने ख्याल में कि ये थ्योरेटिकल जो है, ये इस किस्म की लेक्चर को हम थ्योरेटिकल लेक्चर विदाउट एनी पॉसिबल इम्प्लीमेंटेशन और डिजायर जो है, इसको इस तरीके से हम तशरीह कर सकते हैं। जो भी बातें आपने की, इससे ज्यादा भी अच्छी अच्छी बातें सुनाई जाती हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि इस मुल्क में इस वक्त जो हालात आपके सामने हैं, कोई भी इश्यूज को अगर हम कंपेडियम बना लें तो क्या उसकी सोल्यूशन हमें नजर आती हैं? मुझे बताएं कि पावर सेक्टर में आज से 10 साल से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट में हम रिसर्च करते रहे। सरकार को हमने कई मर्तबा मंगा कर लेक्चर्स दिए, समझाया। एफपीसीआई का मैं नायब सदर हूं, यहाँ पे हमने ये बातें कही कि आप अपनी इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर को ठीक करें, आप मेहरबानी करके जो है वो इनएफिशिएंट प्लांट्स को बंद करें, आप मेहरबानी करके अपने डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन लॉसेस को कंटेन करें, आप मेहरबानी करके ये जो फेक किस्म की, आई एम सॉरी टू से दैट, ये फेक किस्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो टैरिफ डिटरमिन कर रही है नेपरा, और उसके आगे आप हियरिंग्स, सो कॉल्ड फेक हियरिंग्स करते हैं कि लोगों के पास 500 पेजेस का जवाब देने के लिए 2 से 3 मिनट होते हैं, जिसमें मैं खुद नेपरा के हियरिंग में गया हूं, नेपरा हियरिंग ही बंद कर देती है। अब मुझे बताएं कि ये कहाँ का इंसाफ है कि एक कंज्यूमर जो है न उसके पीछे सरकार ने कोई इसके, तो सर फिर असल मसला गवर्नेंस का है ना, असल मसला तो फिर गवर्नेंस का है। अब मुझे ये बताइए कि हालात बेहतर किस तरह से होंगे, क्योंकि खान साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शन चाहिए, फ्रेश इलेक्शन के बाद सारी चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ आ जाएंगी। क्या हकीकतन ऐसे हो सकता है? दूसरी चीज ये कि इस वक्त 1/3 पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि सैलाब से मुतासिर है। इन हालात में आप इलेक्शन अगर कॉल कर भी लें तो अगले 3, 4, 5, 6 महीने में जाके आप इलेक्शन कर सकते हैं। तकरीबन 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं, वो अपनी अपनी जगहों को वापस पहुंचेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हुआ ये सारी चीजें, इलेक्शन मुमकिन है पहले तो ये, और अगर हो जाते हैं तो क्या हालात बेहतर हो जाएंगे सारे? देखें, बात दरअसल ये है कि अगर थोड़ी देर के लिए हम ये कहें कि एक बास्केट ऑफ प्रॉब्लम्स जिसको इस वक्त कोई सोल्यूशन की राह इसलिए नहीं नजर आ रही है कि हर जगह तो हम कहते हैं हम वल्नरेबल हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में तो वल्नरेबिलिटी तो चलो है, सारे एंकर्स बातें कर रहे हैं। कभी कभी हम सुनते हैं कि शहरी रहमान कह रही है कि ये 10 वल्नरेबल में है। हम किसके हवाले से? क्लाइमेट चेंज, किसके हवाले से? जनाब एक ग्लोबल एनवायरनमेंट के हवाले से। ठीक है, हम वहां पे 148 में 138 पे आए और हर जगह हमारे जो एदाद और शुमार हैं वो हमें किसी तरीके से भी किसी जायज मुकाम के ऊपर रखने की इजाजत नहीं देते हैं। आप 5वें और 50th एंड 60th इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की इकोनॉमी हो, आप पता नहीं कितना दूर खड़े हो, 5वां 6ठा मुल्क होने जा रहा है। मुझे बताएं कि ये सब कंपेडियम ऑफ इश्यूज जो है इसको रिजॉल्व करने के लिए आखिर क्या होना चाहिए? शायद ये हो सकता है कि अगर कोई जल्दी इलेक्शन हो जाए तो किसी के पास 5 साल का अगर मैंडेट हो, अगर वो 1-2 सालों में बहुत ही वाइज तरीके से, मैं तो कहता हूं कोई ज्यादा वाइज तरीका भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। इस मुल्क में हमारे पास बेइंतहा वसाइल जरूर मौजूद हैं, मगर उन वसाइलों को हम आलमी अदालतों के हवाले कर देते हैं, उन मसाइल को हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाते हैं, ट्रिको डक्का ले रहे। साइंटिस्ट में किसी को क्या पता कि कोरिया में कितना गोल्ड निकलता है? हर आदमी अपनी अपनी स्टेक में, मुफ्ता इस्माइल सही कह रहा है शायद कि 1% अब 1% लोग हैं जो डिसीजंस ले रहे हैं। अगर वो डिसीजन अच्छी लेते तो आज मुफ्ता को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। अगर परेशानी है तब वो ऐसी बातें कर रहा है। मुझे बताएं कि मैं स्टील मिल का चेयरमैन रहा हूं, मैंने स्टील मिल में देखे कि वहां पे भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब भी किया गया था तो उसमें इंटरनेशनल कोर्ट्स को आर्बिट्रेटर बनाया गया था। लॉज ऑफ द लैंड को हटाकर उसको क्यों बनाया जाता रहा? वो इसलिए कि वहां पे उन लोगों का जीतना, उन लोगों की इस्तेकाम, माली इस्तेकाम और रेफरी जजेस को आगे पीछे करना, और एक बहुत बड़ी फ्रॉडुलेंट वे में जिस तरीके से आलमी अदालतें वगैरह काम करती हैं कि आज तक हम जो है वो आप देखें कि जो हमारा हिंदुस्तान के साथ तनाजा पानी का था, आज भी कभी हर 5 साल के बाद कभी वर्ल्ड बैंक कहती है हाँ जी हम बिठा देते हैं, तो सारे मसले
حقیقت میں ہم نے خود پیدا کیے ہیں، مگر کس نے پیدا کیے ہیں؟ کیا عام آدمی نے پیدا کیے ہیں؟ میرا خیال ہے آج آپ اور ہمیں مفتا کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے کہ مفتا نے جو کچھ کہا، چلو باہر رہتے ہوئے اگر سچ کہا، ٹھیک ہے، سچ کہنا تو بہت اچھا ہے۔ اب سر ذرا آ جاتے ہیں، آپ اس وقت جو ایسٹیمیٹس آپ لگائے جا رہے ہیں پاکستان میں تقریباً 30 سے 32 ارب ڈالر کا ہمیں نقصان ہوا سیلاب کی وجہ سے، اور یو این سیکرٹری جنرل پاکستان میں آتے ہیں، اس کے بعد اینجلینا جولی جو ہے وہ پاکستان میں آتی ہیں اور جا کے وہ جو کال کرتی ہیں، ایک کال دیتی ہے پاکستان کی مدد کے لیے، فنڈ ریزنگ کے لیے، وہ لیس دین $1 بلین۔ تو اب آئی ایم ایف کا جو 9th ریویو ہے اس کی ہم ڈیٹ نہیں دے سکے ابھی تک آئی ایم ایف کو، پھر 7th اور 8th کمبائن جو ریویو تھا اس میں ہم نے سیلاب کا تذکرہ تک نہیں کیا، حالانکہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ وائپ آف ہو چکا تھا 1/3 پاکستان سیلاب سے۔ تو یہ اس کے اوپر کون دیکھے گا؟ ہمارے ایسٹیمیٹس جو ہیں، ایسٹیمیٹس ہمارے الگ ہیں اور جو دنیا سمجھ رہی ہے وہ الگ ہے۔ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف میں ہوتا اور میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے کسی پولیٹیکل فلسفے کا محتاج نہ ہوتا، پروفیشنلزم اور اس انٹیگریٹی کا حامل ہوتا جو جوزف اسٹگلز نے پیدا کی تھی وہاں پہ، اگر وہ ہوتا تو آج پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف کو بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کا جو بجٹ ہے جو انحصار کر رہا تھا کسی بات چیت کے اوپر جو مفتی اسماعیل نے کئی مرتبہ جا کر نیو یارک میں پیشیاں بھری تھی، آج اٹ ہیز بیکم ٹوٹلی ان ریئلسٹک۔ اگر آپ آج کی اپنی اخباری پڑھ لیں بزنس ریکارڈر، تو اس میں آپ کو اس ان ریئلسٹک بجٹ کو، میں نے 2 مرتبہ پڑھا ہے اس آرٹیکل کو، اس کے بعد میں نے اس کی ویریفیکیشن 2.5 گھنٹے اور کی ہے، بالکل آپ کو ایک پرفیکٹ نہیں تو 90% صورتحال یہ نظر آتی ہے۔ اب اس ساری صورتحال کے ڈسٹارٹیڈ ورژن میں آپ آئی ایم ایف سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے یہ پاسبل ہے کہ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس ایک پولیٹیکل حوالے سے پاکستان کو اس نظروں سے دیکھے کہ اس نے کس پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا ہے، تو یہ بات جو ہے میرے خیال میں کہ اس کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے۔ ہم تو آپ تو میرا خیال ہے کہ یو آر ٹو ینگ، اگر ہم نے تو بھٹو صاحب کے بھی حالات دیکھے، اس کو سیٹوں پہ کھڑے ہوتے کاغذ لہراتے ہوئے بھی دیکھا، کسنجر کے حوالے سے کوئی بات چیت کا جو ہے احاطہ بھی ہم نے دیکھا، ہم نے ایسے اچھے لیڈروں کو بھی کھویا اس ملک میں۔ تو میرے اپنے خیال میں کہ کیا آئی ایم ایف اس وقت G3 G4 G5 کا زمانہ ہے، شاید اتنا وہ رسک نہ لے سکے، کیونکہ ورلڈ جو ہے اس وقت اتنی اوپن ہو گئی ہے، اس سائبر نے سب کو اتنا اوپن کیا ہے کہ حکومتیں بھی جو ہے کافی خیال کرتی ہیں باہر کے ملکوں میں کوئی انٹروینشنز کرنے سے پہلے، کیونکہ ہر جگہ پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج لندن کی عدالت یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ پرائم منسٹر ہوں یا عام آدمی ہوں، مگر لندن کے جج کے لیے دونوں برابر ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کاش کہ ہم بھی ایسے ہی ججز امپورٹ کر لیں، کیونکہ عام آدمی کے آپ چلے جائیں ادھر جتنی بھی ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، لوگوں کے 6 مہینے کے بعد ایک موبائل چوری کی مشکل سے کسٹڈی آتی ہے، مگر آپ چھوٹی چھوٹی جو پولیٹیکل باتیں ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے آپ مجھے بتائیں، اس کے لیے تو ہمارے چیف جسٹس صاحب کے پاس بھی ٹائم ہے، سب کے پاس ٹائم ہے، مگر ان لوگوں کے پاس ان لوگوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اگر ایک کمپاؤنڈنگ کر لیں، تھوڑی سی کنزرویٹو کمپاؤنڈنگ کریں، جتنی ایلیگیشن اس ملک میں لگ رہی ہیں، ہم کہیں چلو 10% ٹھیک ہے، اس کو بھی اگر کوانٹیفائی کریں تو بہت زیادہ جو ہے یہ پیسے ہیں ایک ڈیولپنگ اور اس اکانومی کے حوالے سے جو اس وقت لگتا ہے کہ کوما میں پڑی ہوئی ہے۔ اب تو سر یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں، اس میں پورے سسٹم کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، اور پھر چینج جو ہے وہ باٹم ٹو ٹاپ نہیں، ٹاپ ٹو باٹم جو ہے وہ اپروچ ہونی چاہیے پورے چینج کے لیے، ایسے نہیں ہو سکتا چینج پھر۔ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات اصل یہ ہے کہ اگر اسلام کا پھیلاؤ جو ہوا ہے، اسلام کا پھیلاؤ اوپری سطح سے ہوا ہے، لوگ مثال تھے، انٹیگریٹی کی مثال تھے، آنیسٹی کی مثال تھے، گورننس کی مثال تھے، اس طرح تو نہیں اسلام پھیلا ہے۔ میرے اپنے خیال میں اس کو جو آپ نے بات کی ہے اکنامک ایک زاویے سے کہ ٹاپ ٹو باٹم، باٹم ٹو ٹاپ، مجھے بتائیں کہ چیزوں کی درستگی وہاں سے ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اتھارٹی۔ اتھارٹی کا اگر یوز ہو تو پھر سمجھیں کہ انصاف ملتا ہے، اگر اتھارٹی کا مس یوز ہو تو پھر کنگ مارٹن لوتھر جونیئر کا یہ مقولہ یاد رکھیں، انجسٹس اینی ویئر
is a threat for justice everywhere. یہ ہے اگر کنگ مارٹن لوتھر جونیئر کے آپ لکھیں کہ کون سا سیاستدان ہونا چاہیے جس کو پیسوں سے پیار ہو یا عوام سے پیار ہو، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے عوام سے زیادہ پیسوں سے ہی پیار ہے. ٹھیک ہے، حقیقت حالات کچھ اسی طریقے کے ہیں. بہت بہت شکریہ ایم جبار صاحب. ایک نشست میں آج کہوں گا جبار صاحب سے پاکستان کے سسٹم، پاکستان کی جو کاروباری معاشی معاملات ہیں، ان تمام چیزوں کے حوالے سے آگے آنے والے پروگرام میں مزید ہم رہنمائی لیتے رہیں گے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.